بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کیمیا گری کے موضوع پر ایک بہت ہی زبردست کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کا نام ہے روح الکیمیا۔ حکیم محمد اسماعیل امرتسری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اسی کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کے انڈیکس کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کا جو ابتدائیہ ہے، اس کا جو تعارف ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ لینے میں آپ کے لیے آسانی ہو، اسی لیے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور اگر آپ کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اگر آپ یہ کتاب یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ وہاں جا کر آپ بآسانی مزید حکمت کی کتابوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ روح الکیمیا، حکیم محمد اسماعیل امرتسری صاحب کی یہ کتاب ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے پیجز کتنے ہیں تو یہ 512 صفحات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی قیمت کی بات کریں تو 600 روپے اس کی قیمت ہے اور یہ اس کے مضامین ہے، فہرست مضامین، اور یہ اس کا انڈیکس ہے جس میں تدبیر پارہ بغیر شمس و قمر، تدبیر نوشادر، تدبیر کبریت و زریق، اور یہ سارا دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ انڈیکس ہے۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو وہاں میں اس کتاب کا جو انڈیکس ہے اس کی تصویریں دے دوں گا اس پروڈکٹ کے ساتھ ہی۔ یہ جو بک ہوگی، اسی بک کے اندر آپ کو جو ویب سائٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ سارے انڈیکس کی تصویریں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کا لنک میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں یہ سارے انڈیکس کی تصویریں ہوں گی۔ آپ وہاں جا کر بآسانی اس سارے انڈیکس کو تسلی سے پڑھ سکتے ہیں اگر ویڈیو میں پڑھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا تعارف ہے، دباچہ ہے، وہ پڑھ کر سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ روح الکیمیا کی تمام جلدوں کو ترتیب دے کر جب اسے مکمل روح الکیمیا کے نام سے ایک ضخیم کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا تو محسن عش کر اٹھے اور انہوں نے میری اس محنت و کاوش کی خوب داد دی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس فن میں اس قدر توسیع معلومات کی کتاب آج تک شائع نہیں کی گئی۔ جس طرح کلید کیمیا اس اول و دوم ختم ہونے کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا گیا تو اس میں کئی جدید اضافات ناگزیر سمجھے گئے اور بعض اعمال کی نشاندہی بھی ضرورت سمجھی گئی، جن کے متعلق تجربہ کار احباب نے بعد تحریر مطلع کیا۔ مکمل روح کیمیا میں چونکہ فن کیمیا کے ہر موضوع پر نسخہ جات تھے، اس لیے ماہرین فن کو کھل کر تبادلہ خیالات کا موقع میسر آیا اور کئی عجیب و غریب راز سامنے آتے جسے اس جدید ایڈیشن میں شامل کرنا لازمی تھا۔ اس سے گو حجم میں اضافہ ہو جائے گا مگر بعض رموز سے پردہ اٹھتا نظر آئے گا اور کتاب کی افادیت اور بڑھ جائے گی۔ اس اشاعت میں کلید کیمیا کی طرح میں نے صاحب تجربہ احباب کی اطلاع کے مطابق نشاندہی کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ جب ایک نسخہ کسی ایک ہاتھ سے کامیاب ثابت ہوتا ہے تو وہ دوسرے ہاتھ سے ناکام ہوتا دیکھا گیا ہے۔ بعض اطلاعات کی بنا پر رسالہ اسرار حکمت میں سال میں 2-3 بار کامیاب تجربات پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہا ہوں اور بعض احباب سے رابطہ قائم کرنے کا باعث بنتا رہا ہوں، اور اس بحث و تمہید سے ثابت ہوتا رہا ہے کہ بعض احباب واقعی مبالغہ سے کام لیتے رہے جبکہ بعض اپنی ناتجربہ کاری میں کھو کر رہ گئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے شنگرف بابوٹی قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جواباً میں نے روح الکیمیا کے ایک نسخے کا حوالہ دیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بتایا کہ اس میں شنگرف قائم نہیں ہوا بلکہ جل گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد سندھ کے ایک دوست نے تحریر کیا کہ میں نے فلاں نسخہ کے مطابق شنگرف قائم کیا ہے، اب آئندہ کیا کروں؟ چونکہ اس نسخہ کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ شنگرف اڑ گیا تھا، اس لیے مزید تسلی کے لیے انہیں جواب دیا گیا کہ ایک چٹاک پارچہ کہنا لپیٹ کر آگ لگا دیں۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی اور اطلاع دی کہ شنگرف بدستور موجود رہا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بدستور سنڈ ہی ہے۔ مکمل قائم النار سمجھنے کے بعد انہیں مناسب مشورہ دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تجربات کے نتیجہ میں کتنا فرق ہو جاتا ہے اور تجربات کے لیے اچھی خاصی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی واقعات میرے علم میں آئے کہ ایک نسخہ ایک ہاتھ سے تو کامیاب ہے مگر دوسرے ہاتھ سے ناکام ثابت ہوا۔ ان حالات میں روح الکیمیا کے کسی بھی نسخہ کی نشاندہی مناسب نہیں سمجھی گئی، حالانکہ زیادہ تر اسی کتاب کے متعلق احباب سے خط و کتابت اور بالمشافہ گفتگو
گفتگو ہوتی رہی اور بعض عظیم کامیابیوں کی اطلاع بھی ملتی رہی۔ حکیم محمد اسماعیل امرتسری۔ دنیا میں بے شمار انقلابات رونما ہوئے اور بڑے بڑے جابر حکمرانوں نے مخالف ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ان انقلابات کی تو صرف کہانیاں ہی سنی ہوں گی یا تواریخ میں پڑھی ہوں گی، مگر 1947 کا خونی انقلاب تو بہتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ شیطان سیرت اور درند صفت انسانوں نے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار جس بے دردی سے گرم کیا، اس کی مثال سابقہ واقعات میں بہت ہی کم ملتی ہوگی۔ بڑی بڑی ضروری دستاویزیں، نایاب کتب خانے، بیش قیمتی لائبریریاں چشم و زون میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ اہل فن کی وہ بیاضیں جنہیں وہ ہوا تک بھی نہ لگنے دیتے تھے، اس انقلاب کی آگ کی نظر ہو گئیں۔ میں نے اوائل عمر سے ہی پرانی بیاضوں کی تلاش شروع رکھی، خاص معالجوں سے ان کے سینہ کے راز حاصل کیے۔ بڑے بڑے خاندانوں کی بیاضوں کی نقول حاصل کی گئی، مشہور استادان فن سے خط و کتابت کی اور اس قدر گراں مایہ نسخہ جات اور تجربات حاصل کیے جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میں اس بیش قیمتی علمی سرمایہ کو حفاظت کی غرض سے امرتسر میں اپنے آبائی مکان پر اپنے مرحوم و مغفور والد جناب مولانا محمد عبداللہ صاحب مرحوم کے پاس محفوظ رکھتا تھا تاکہ وقت آنے پر ان سے استفادہ حاصل کیا جائے، مگر افسوس کہ تمام محنتیں اسی انقلاب کی نظر ہو گئیں اور اسی دنیا میں دنیا کی بے ثباتی کا نمونہ سامنے آ گیا۔ اب میرے پاس لاہور میں میری ذاتی بیاضوں اور خط و کتابت کے سوا اور تھا ہی کیا۔ پہلی محنت کے ضیاع کے بعد میں نئے سرے سے گرم جوشی سے تجربات کے حصول میں سرگرم عمل ہو گیا، جس میں مجھے بے حد تک کامیابی رہی اور میں اس کی حفاظت بھی چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی حفاظت کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ میسر نہ آ سکا کہ میں انہیں شائع کراتا رہوں، اور شاید ہی بہترین حفاظت ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کوئی صاحب مقدر اس سے استفادہ بھی کر سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے الماس کے متعلق بیش قیمت معلومات بصورت کلید کیمیا شائع کی اور مزید تجربات اور معلومات کی روشنی میں اس کا دوسرا حصہ بھی شائع کیا۔ میرے پاس سب سے بہتر جو فنی سرمایہ تھا وہ پاک و ہند کے ان احباب کے خطوط تھے جنہوں نے میرے حسن سلوک سے مجبور ہو کر اپنے قیمتی نسخہ جات سے مجھے نوازا۔ چنانچہ اس میں سر فہرست خان موسیٰ خان صاحب مرحوم بنو کا نام آتا ہے، جو علامہ ابراہیم روحی مرحوم کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے فن کیمیا کے ہر گوشے کو علم و عمل سے بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ اکثیر قمری اور شمسی نسخہ جات کے علاوہ ارواح و انفاس کے قیام و آباد احجار کی اکثری نسخہ جات کے کئی نسخہ جات عطا کیے۔ کیونکہ خان صاحب مرحوم کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے تمام تجربات مجھے منتقل کرنے میں انتہائی فراخ دلی سے کام لیا۔ انقلابات زمانہ کے علاوہ یہ واقعات بھی عوام کے سامنے ہوں گے کہ ایک مہوس یا طبیب تمام عمر اپنے تجربات نوٹ کرتا رہا، مگر ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے بعد چونکہ ان کے خاندان میں کوئی اہل نہ رہا، اس لیے ان کا سب کچھ نااہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا یا کباڑیوں کے ہاں چند پیسوں کے عوض منتقل ہو گیا، اور اس طرح تمام عمر کی محنت ضائع ہو کر رہ گئی۔ ان حالات میں میں چاہتا تھا کہ میں اپنے سرمایہ کو ان واقعات سے دوچار نہ ہونے دوں، اور اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اسے شائع کرا دوں تاکہ یہ علم زمانہ کی دست بر سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ میرے پاس بعض ایسی بیاضیں تھیں جنہیں میں نے بہت محنت اور کوشش سے حاصل کیا تھا۔ ان میں سے ایک بیاض بنام تجارب و شہریاری ہے، جس میں فن کیمیا پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور بعض ضروری نسخہ جات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور جسے بعض محفوظ و پوشیدہ رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے منظر عام پر لایا جائے تاکہ کوئی نہ کوئی صاحب قسمت اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دوسری بیاض اسرار صدری سے بہت کم محفوظ واقف کار ہوں گے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کہانی وابستہ ہے اور جسے عرصہ ہوا میں نے ایک پولیس آفیسر سے حاصل کیا تھا، جو بینیہ کاشف رموز کیمیا اور جامع الاقاصیر کی طرز پر تحریر ہے، اور جس کے بعد اہم نسخہ جات کی صحت میں شک بھی نہیں ہے۔ ایک دن میرے پاس ایک محوس دوست تشریف لائے اور بڑی لمبی کہانی کے بعد تانبا کا ایک ایسا کشتہ بیان کیا جو ان کے بیان کے مطابق کا یہ کلپ ہے، اور جس کے استعمال سے بال بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے فوراً اسرار صدری کا مسودہ کھول کر
سامنے رکھ دیا۔ حیران ہو کر رہ گئے کہ یہ بیاض تو بڑی کارآمد ہے، مجھے مطالعہ کرائیں۔ میں نے جواباً بتایا کہ چند دنوں تک یہ بیاض آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں نے یہ تمام خطوط و مسودات ادارہ روح الحیات کے سپرد کر دیے تاکہ وہ اکثیر گردوں کے یہ راز روح الکیمیا کی صورت میں شائع کریں، مگر انہوں نے جس ڈھنگ سے اسے شائع کرنا شروع کیا وہ طرز مجھے از حد ناگوار تھی، اور پھر بعض خطوط سرے سے ہی غائب تھے اور بعض خطوط اپنے ایک اور کتاب میں بغیر نام کے ہی شامل کر دیے گئے۔ سب سے ضروری خطوط خان موسیٰ خان صاحب مرحوم کے تھے، جو روح الکیمیا حصہ اول کی صورت میں شائع کیے گئے، مگر اس کا ایڈیشن موجود نہ تھا اور مانگ زیادہ تھی، اور احباب کے اصرار کے باوجود ہم اسے مہیا نہ کر سکے۔ اس لیے میں نے حکیم نور محمد صاحب جو چوہان سے تذکرہ کیا، اگر آپ آسان شرائط پر ان کتب کو ایک ہی جلد میں شائع کرانا چاہیں تو میں نظر ثانی کر کے اور غیر مطبوع نسخجات جو 4 اور کتابوں میں شائع ہونے تھے ترتیب دے کر پیش کر سکتا ہوں۔ ان کی رضامندی کے بعد مکمل روح الکیمیا کو موجودہ صورت میں ترتیب دے کر ان کے سپرد کر دیا۔ امید ہے کہ ناظرین میری یہ کاوش قدر کی نظر سے دیکھیں گے۔ خادم فن حکیم محمد اسماعیل امرتسری، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ دوستو یہ اس کتاب کا انڈیکس تھا، کچھ تعارف تھا، کچھ ابتدائیہ تھا جو پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا تھا۔ اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں، روح الکیمیا کیمیا گری کے حوالے سے بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ، اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے لکھنے والے حکیم محمد اسماعیل امرتسری، جو کہ ابھی یہ انڈیکس میں یہ بیانیہ وغیرہ بیان کر رہے تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اسی لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ کتاب خریدنے میں، سمجھنے میں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ اس کی بات کریں اگر ہم قیمت کی تو روح الکیمیا کی قیمت ہے 600 روپے، اور اسے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر ہم نے دے دیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ مزید حکمتی کتابوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر یہ آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس میں لنک ہے پلے لسٹ کا جس میں ساری کی کتابیں ہیں، ادھر جا کر یہ ساری کتابوں کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو اپنے خادم حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔